توڑ کر تم ہاتھوں سے مسل کر یوں پھینک دیتے ہو، یہ پتا بھی تجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ بھی سیدھی طرح یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یہ پتا بھی تیری خدمت میں لگا ہوا تھا۔ وہ بے وقوف، تم درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، یہ پتا بھی تیری خدمت میں لگا ہوا تھا، جس کو بے خبری میں تو نے توڑ کر یوں مسل کر پھینک دیا ہے۔ کیسے خدمت میں لگا ہوا تھا؟ جو تم سانس اندر لیتے ہو اور باہر نکالتے ہو، وہ سانس آلودہ ہوتی ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ دوبارہ تمہارے جسم میں جائے، تو یہ پتے اس ہوا کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اس گندی جو تو نے اپنے پھیپھڑوں سے باہر نکالی ہے، اس گندی ہوا کو اپنے لیے وہ پتے رکھ دیتے ہیں، اور جواب میں تمہیں تازہ تازہ خوشگوار اور بہترین ہوا دے دیتے ہیں۔ انسان، ہم اور آپ تو اس درخت سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ ارے آج تو وہ حال ہو گیا ہے، جو کوئی گرتا ہے تو اس کو کوئی ہاتھ دے کر اٹھانے والا نہیں ہے۔ آج انسان سے ڈرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے فن خوان ہیں، ہم بڑے عقل والے ہیں، ہم بڑے علم والے ہیں۔ بھائی ابھی تم نے سفر کرنا ہے، انسان، ابھی تم نے سفر کرنا ہے، ابھی تو تم درخت کی منزل پر بھی نہیں پہنچے ہو اور کہتے ہو کہ میں پوری دنیا کا مالک بن گیا ہوں۔ اخلاقیات، کردار، طریقہ زندگی جو اسوہ حسنہ کہا گیا، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیوں کہا گیا؟ ان کے اسوہ حسنہ کی گواہی یہ درخت بھی دے رہے ہیں، ان کے اسوہ حسنہ کی گواہی یہ بادل بھی دیتے ہیں۔ جب پانی سے بھر بھر کر یہ بادل امڑتے ہوئے چلے آتے ہیں، گنگور گڑا چاہ جاتی ہے، ویران زمینوں پر ان کو رحم آتا ہے۔ جس زمین کے ہونٹ خشک ہو چکے، جس زمین کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا ہے، جس زمین میں اپنے دل کے اندر بیج سما کر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ انتظار میں ہے کہ کب وہ باری آئے گی، جو خزانے، جو بیج میں نے اپنے سینے میں چھپا کر رکھے ہیں، انسانوں کے لیے اگل کر باہر پھینک دوں گی۔ وہ زمین بھی تمہارے لیے انتظار میں، بادل بھی آتے ہیں، اور وہ بغیر دیکھے ہوئے، بغیر پوچھے ہوئے کہ یہ پنجابی ہے یا یہ سندھی کی زمین ہے یا یہ پٹھان کی زمین ہے یا بلوچ کی زمین ہے، بغیر پوچھے ہوئے وہ برستے چلے جاتے ہیں۔ انسان تو اس گھٹا کی طرح نہیں بن سکتا۔ میرے آقا کی زندگی ایسے نہیں تھی، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے نہیں تھی۔ جب آتے تھے اپنے، ان کو بھی سینے سے لگاتے تھے، دشمن آتے تھے ان کو اپنی چادروں پر بٹھاتے تھے۔ اور تم کیسے کہتے ہو، میں کیسے کہتا ہوں کہ میں محمدی ہوں، میں کیسے کہتا ہوں کہ میں عاشق ہوں، مسلمان ہوں؟ وہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ وہ حب، محبت کہتے ہیں، حب سے لی گئی ہے، ایک لغوی معنی اس کی حب کی بیج کی ہوتی ہے۔ بس نے اس محبت کو کہا ہے کہ حب سے لی گئی ہے، اس کی معنی بیج کی ہوتی ہے۔ اور بیج بھی، میں سچی بات یہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو بیج ہے نا، خدا کی محبت کا آپ سب کے سینوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے تو ہر طرف میری عقل قاصر ہے، میری سوچ ناقص ہے، اور میری نظر کوتاہ ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرا دل کہتا ہے سب انسانوں کی دلوں میں یہ بیج خدا نے ڈال دیا ہے۔ بظاہر وہ تمہیں کرخت اور دشمن نظر آتے ہیں، لیکن اس زمین کے خطے نے جس طرح بیج اندر چھپائے ہوئے ہیں، ظاہر پر جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہے، زمین بنجر ہے، ویران ہے، کچھ بھی نہیں، اس میں کہیں کوئی ایک پودا بھی نہیں اگ سکتا۔ لیکن اس زمین کے سینے میں کیا کچھ ہے، اے ظاہر بین، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ انسانیت کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے، اس کا تمہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اتنا جو میلہ مچایا گیا ہے، اتنا بڑا کارخانہ بنایا گیا ہے، اتنی بڑی دنیا بنائی گئی ہے، کیا صرف بربادی کے لیے ہے؟ بنانے والے نے بھی سوچ کر بنائی ہے۔ اس دنیا کے بڑے بڑے رنگ آنے ہیں، اس کے نئے نئے رنگ تمہارے سامنے آئیں گے۔ ایک کوتاہ بین، ایک کنویں کے مینڈک، اگر تو سمجھتا ہے کہ جو تو سوچ رہا ہے ویسے ہی اس کا رنگ ہوگا، تو تو بڑا بے وقوف اور نادان ہے۔ تو وہ جو سینے میں چھپائے ہوئے بیج ہوتے ہیں، وہ گھنگور گھٹا گرمی ساون کے موسم میں وہ آتی ہے، برستی ہے، اس زمین کو سیراب کرتی ہے، اور پھر اس زمین کے اندر سے بیج اگتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں،
ہرے ہرے پتے ہوتے ہیں، لال لال پھول ہوتے ہیں، پیلے پیلے نیلے نیلے پھول ہوتے ہیں. وہ جو ویران زمین تھی وہ ایک سرسبز شاداب گلشن کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے. جہاں سے کوئی گزرنا پسند نہیں کرتا تھا وہاں لوگ چل کر آتے ہیں کہ بھئی چلو اس خطے زمین پر کہ وہاں کیا ہریالی ہے، کیا خوبصورتی ہے. یہ خدا کی محبت کی نشانی ہے انسان تیرے ساتھ. تو وہ محبت جو حب سے لی گئی ہے وہ بیج کی معنی رکھتی ہے. وہ بیج اس زمین کے اندر ہوتا ہے تو وہ انسانیت کے سینے میں بھی وہ بیج چھپا ہوا ہے. وہ بیج کب اگے گا اور کب وہ پودا بنے گا؟ بنے گا تو ضرور. اب کب بنے گا؟ تیرا پہلے اگے گا یا میرا پہلے اگے گا؟ نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں. دعا کرتا ہوں میرا مولا میرا پہلا اگ جائے، میرے پہلا اگ جائے. میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے دل میں وہ جو محبت کے جو پودے چھپے ہوئے ہیں وہ کھل پڑے اور انسانیت کی بہترین تصویر تم نظر آؤ. وہ ایسا انسان جو کسی گرے ہوئے کو دیکھے تو ہاتھ بڑھا دے بغیر دیکھے ہوئے کہ یہ سندھی ہے یا پنجابی ہے، یہ کالا ہے یا گورا ہے، یہ غریب ہے یا مسکین ہے، ہاتھ بڑھا دے اور اس کو اٹھا کر صرف اٹھائے ہی نہیں اس کو سینے سے بھی لگائے. اگر سینے سے لگانے کے بعد اس کو چوم بھی لے تو کیا اس میں حرج ہے؟ کیا خرچ ہوتا ہے تمہارا اے دوست؟ جب تم اس کو چوم لوگے تو انسانیت کی عظمت کو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو. خدائی تمہارے اس عمل پر ہنس رہی ہوگی. میں کہتا ہوں خدا تیری اس محبت کو دیکھ کر ہنس رہا ہوگا کہ دیکھو میرے اس انسان کو. فرشتے کہتے تھے کہ تم اس مٹی اور پانی کے ملاپ سے ایک ذات بنا رہے ہو اور وہ زمین میں جائے گی اور کیا کچھ گل کھلائے گی، ان کو چھوڑ دو ہم تیرے لیے کافی ہیں. خدا اسی وقت فرشتوں کو بلاتا ہے دیکھو میرے اس بندے کو جس کو صرف تم پانی اور مٹی کا پتلا سمجھ رہے تھے. یہ پانی اور مٹی کا پتلا نہیں تھا. اس پانی اور مٹی کے پتلے کے اندر جو بیج رکھا گیا تھا ان کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں تھا. اصل عظمت تو وہ تھی. فرشتوں نے پانی اور مٹی کو تو سجدہ نہیں کیا تھا. اللہ نے کہا فرشتوں کو پیدا کیا تھا اپنی بندگی کے لیے.